بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کون تھے؟ انہوں نے سومنات پر حملہ کیوں کیا؟ اور سلطان محمود غزنوی کا مزار غزنی میں ہونے کے باوجود اس کے اصل دروازے ہندوستان میں کیوں ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی سلطنت کے پہلے آزاد حکمران تھے۔ آپ زاہلستان یعنی موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار تھے جنہوں نے 977 سنہ عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماوراء نہر پر حکومت کی۔ محمود کی والدہ سامانی سلطنت کے ایک طاقتور گورنر الپتگین کی بیٹی تھی۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ایک مورخ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ ناظرین، سلطان محمود جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، آپ کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ناظرین، عباسی خلیفہ نے 999 سنہ عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستان پر 17 حملے تھے، اور ان حملوں میں سب سے مشہور آپ کا سب سے آخری حملہ تھا جو آپ نے سومنات پر کیا۔ لیکن اس حملے کی وجہ جان لینا بھی یقیناً انتہائی ضروری ہے۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سنہ عیسوی سے 1025 سنہ عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہے۔ اسی عرصے میں سلطان محمود غزنوی کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومنات کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومنات سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ ناظرین، اکتوبر 1025 سنہ عیسوی میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 سنہ عیسوی میں سومنات مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوئے۔ آپ نے مندر کو توڑ ڈالا۔ ناظرین، 1027 سنہ عیسوی میں
ہندوؤں کو ایک جنگ میں شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار رہنے لگے اور 1030 سن عیسوی میں 59 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کا مزار غزنی میں موجود ہے اور ناظرین، آپ کی وفات کے 800 سال بعد 19ویں صدی میں انگریزوں نے ہندوؤں کے کہنے پر سلطان محمود غزنوی کے مقبرے سے اس کے دروازے اکھاڑ کر آگرہ کے قلعے میں یہ کہہ کر محفوظ کروائے تھے کہ وہ سومناتھ مندر سے چرائے گئے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا، کیونکہ سومناتھ کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے، جبکہ جو دروازے سلطان محمود غزنوی کے مقبرے سے نکلوائے گئے وہ دیودار کی لکڑی سے بنائے گئے تھے، جو افغانستان میں پائی جاتی ہے، جبکہ ان دروازوں پر عربی رسم الخط میں تحریر بھی نقش تھی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔